طرف چرچا ہے کہ ڈالر ان کنٹرول نہیں ہو رہا، ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ اس کا امپیکٹ آپ آنے والے دنوں میں بہت جلد دیکھنے والے ہیں۔ تو دوستوں، میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت جب وجود میں آئی تو ہر طرف چرچا تھی کہ ڈالر 200 کا ہو کر رہے گا۔ تو دوستوں ڈالر اسی دن 200 کا ہو چکا تھا، لیکن کوئی بھی حکومت ہو، چاہے سابقہ حکومتیں ہوں چاہے موجودہ حکومت ہو، ہر حکومت ڈالر کو آرٹیفیشل صورت دے کر اسے کنٹرول کرتی ہے اور ملک کا پہیہ چلانا چاہتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی کی حکومت کے آنے کے دن ہوں یا کہ جانے کے دن ہوں تو ڈالر ہمیشہ، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا چوتھا سال شروع ہو چکا ہے اور اس وقت تک کی صورتحال کو بہت زیادہ لوگ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کی جو ایکٹیویٹی ہے اور امریکہ کا افغانستان سے نکل جانے سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ خبر انتہائی غلط ہے، کیونکہ پاکستان کے مجموعی قرضے بے حد بڑھ چکے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ جتنے قرضوں کا ذکر پہلے کیا جاتا تھا سابقہ حکومتوں کو لے کر، آج کی موجودہ حکومت اس سے دگنے قرضے کر چکی ہے۔ اور جب پاکستان قسط ادائیگی کرتا ہے IMF کی، تو پاکستان میں ہمیشہ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے۔ بہت زیادہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا تو یہ چیزیں آپ کو بتا ہی دیتا ہے، لیکن جو ادر ویز میں جو آپ کو اتھینٹک وے میں جو نیوز ملنی چاہیے آپ کے اپنے چینلز پہ، یعنی کہ جیو پر یا کسی بھی ایسے چینل پر یا دنیا نیوز پر یا ARY پر، کہ وہ آپ کو آگاہی دیں کہ ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے، وہ اپنا رول پلے کبھی بھی نہیں کر پاتے۔ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایسی اپڈیٹس یوٹیوب پر ہی ملتی ہیں، اور یوٹیوب آج وہ کردار ادا کر رہا ہے جو اس وقت کے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا چینلز کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو دوستو، ذہن میں رکھیے گا کہ ڈالر کی مسلسل مہنگے ہونے کی وجہ صرف پاکستان کے قرضے ہیں۔ رہی بات پاک افغان بارڈر سرگرمیوں میں، جو اس وقت تک بلاک ہول لگ چکا ہے اور امریکہ کا افغان سے نکلنا ہے، اس بات کو اس سے جوڑنا انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ نہ کل افغان بارڈر کی سرگرمیوں کا پاکستان پر کوئی ایسا اثر تھا، نہ آج تھا، کیونکہ وہاں پر جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے وہ اللیگل وے میں ہوتی ہے، اور اللیگل وے میں جو کرنسی آتی ہے جاتی ہے، پاکستان کی حکومت کو ایک ایک بات کی خبر ہے، اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں حکومت، افسوس کی بات ہے کہ خود ملوث ہوتی ہے۔ موجودہ حکومت نے منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ اس سے سب سے پہلے ایک ہی بات کہی جاتی تھی کہ ملک میں ڈالر کی قیمت بڑھنے کی اصل وجہ صرف اور صرف منی لانڈرنگ ہے۔ تو دوستوں، موجودہ حکومت نے کیا نہیں کیا؟ ملک بھر میں بہت سے کاروبار بند کر دیے، پرائز بونڈ کا کاروبار بند کر دیا، منی ایکسچینج کا کاروبار بند کر دیا، وداؤٹ انوائس کاروبار بند کر دیا۔ 50,000 سے اوپر اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی بائنگ پرچیزنگ کرتے ہیں تو آپ کو آئی ڈی کی کاپی دینی پڑتی ہے، یہ تک لاگو کر دیا۔ لیکن موجودہ حکومت ڈالر کو بڑھنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ موجودہ حکومت بھی انوالو ہے منی لانڈرنگ میں۔ اور پاکستان میں ابھی بھی اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں تو میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں، کہ پاکستان آج بھی ان ممالک کی لسٹ میں آتا ہے جہاں پر تیزی سے کرپشن پھیل رہی ہے اور اس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے تب یہ اصلیتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ تو میں آپ کو اگلی بات بتاتا چلوں جو بہت اہم ہے، کہ ملک بھر میں ڈالر کے مہنگے ہونے کی جو ریزنز تھیں میں نے بیان کر دی، کہ نہ تو کوئی منی لانڈرنگ میں فرق آ سکا، نہ ہی اللیگل ٹریڈ رک سکی، نہ ہی ڈالر ہمارے ملک سے باہر جانا رک سکا۔ یہ سبھی چیزیں اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ تو دوستو، رہی بات کہ ڈالر اب کہاں جا کے بریک مارے گا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بات طے ہے اور اس کا امپیکٹ بہت جلد آنے والا ہے، کہ ڈالر اکتوبر تک آپ کو 200 کے اوپر ایزیلی کھڑا ہوا دکھائی دے گا، جس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا ایک بہت بڑا سیلاب بھی آئے گا، اور اس میں صرف اور صرف پاکستان کا غریب طبقہ ہی پسنے والا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اکتوبر ایک ایسی ڈیڈ لائن ہے جس میں ڈالر ڈیفینیٹلی 200 کو ٹچ کرے گا، کیونکہ دسمبر میں پاکستان اپنی ایک اور انسٹالمنٹ دینے والا ہے IMF کو۔ اگر اکتوبر میں لیٹ سپوز مان لیں کہ یہ ڈیلے ہو بھی جاتا ہے، 180-85 پہ اگر یہ سٹیبل رہ بھی جاتا ہے، تو یہ دسمبر میں ہر صورت 200 کو کراس کرے گا۔ ملک کے اس وقت حکمرانوں کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ قابلیت ہے، نہ ہی ان کے پاس ایسی کوئی پلاننگ ہے، نہ ہی اپوزیشن ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے،
کہ وہ ملک کی بربادی کو روک سکیں۔ افسوسناک